عزیزان گرامی، قرآن کا یہ 31واں سورہ 31 چیپٹر حضرت لقمان، آپ جانتے ہیں کہ حضرت لقمان ہی واز ناٹ اے نبی، ہی واز ناٹ اے پروفٹ۔ قرآن نے کہا ہے کہ وہ وائز مین تھے، بہت ہی انٹلیکچل تھے۔ ان کی ایڈوائز ہے بچے سے، اپنے نوجوان سے، ٹین ایجر ہے، اور اچھی ایڈوائز ہے۔ میں نے تقریباً 2000 میں جو تربیت اولاد کی مجلسیں اسی مقام پہ پڑھی تھیں، اس میں پہلی آیت جو پہلی ایڈوائز تھی اس کو لیا تھا میں نے سرنامہ کلام۔ پہلی ایڈوائز یہ ہے کہ اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ پہلا درس، پہلا سبق حضرت لقمان کا، پہلا لیسن بچے کو یہ ہے، بیٹا شرک مت کرو، لا تشرک باللہ، اللہ سے دوسرے کو ایسوسیٹ مت کرو۔ اللہ کی ذات کو کوئی ملا ہی نہیں سکتا، لیس کمثلہ شیء لم یکن لہ کفوا احد۔ کبھی اللہ کی ذات میں حتیٰ اگر تمہارے پاس رحمتیں بھی ہیں، دولت بھی ہے، اس کو بھی سمجھو کہ اللہ کی عطا ہے۔ آپ محنت ضرور کرو، پلاننگ ضرور کرو، لیکن جب مل جائے تو کبھی یہ نہ سمجھو کہ تم نے لے لیا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے عطا کیا۔ یہ توحید کی زندگی ہے۔ تو پہلا ایڈوائز، اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکیاں کرو۔ یہ جو ایڈوائز ہے جو آج مسلسل آپ سنیں گے وہ ہے یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ لہجہ بھی بہت خوبصورت ہے، یعنی باپ اور بیٹے کے درمیان اتنی ریلیشن شپ اچھی ہے کہ وہ بہت ہی پیار کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اے میرے فرزند، یا بنیا، اے میرے فرزند۔ ہم جب حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو وہ لہجہ دیکھتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام آئے، انہوں نے یہ سلام کیا تو شہزادی نے جواب صرف یہ نہیں دیا کہ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی۔ یہ ایجوکیشن کا بہت بڑا حصہ ہے، خصوصاً بچے جو 7 سال سے پہلے بچے ہیں وہ ایموشنل زیادہ رہتے ہیں۔ ان سے محبت کے ذریعے سے ان سے قریب ہو، ان سے اچھے جملے استعمال کرو۔ شہزادی نے جواب دیا، میرے آنکھوں کا نور، میرے دل کے میوے، یعنی لائٹ آف مائی آئیز، ایپل آف مائی ہارٹ۔ یہ خوبصورت جملہ ہے شہزادی کونین کا۔ تو یہاں پر بھی وہ لہجہ ہے، یا بنیا، اے میرے فرزند، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل۔ بہت ہی خوبصورت ہے قرآن، بہت خوبصورت ہے۔ ذرا سا ڈیٹیل میں جائیے، بہت اچھی طرح سے کوشش کیجئے سمجھنے کی۔ بیٹا بی کیئرفل، ایکشن بہت ضروری ہے، ایکٹ سے پہلے سوچنا ضروری ہے۔ دیکھیے انسان حدیث میں ہے آزاد ہے جب تک وہ ایکٹ نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا، اس وقت تک آزاد ہے۔ جب عمل کر لیتا ہے تو وہ انمیٹ آف ایکشن ہو جاتا ہے، وہ قیدی ہو جاتا ہے اس کے ایکشن کا۔ اب اس کے بعد چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ایکٹ کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کیا عمل کرنے جا رہا ہوں۔ جیسے بزنس میں ہوتا ہے فیزیبلٹی اسٹڈی۔ یہ فیزیبل اسٹڈی کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر میں بزنس شروع کر دیا، بعد میں معلوم ہوا فیل ہو گئے، تو معلوم ہوا فیزیبلٹی اسٹڈی ہماری صحیح نہیں ہوئی ہے۔ یہاں پر بڑے حضرت لقمان یہ کہہ رہے ہیں، بیٹا ایکشن سے پہلے ہوشیار رہو۔ یا بنیا ان، وہ ایکشن کوڈ بھی بہت منیوٹ، بہت تھوڑا، بہت کم، مثقال حبۃ من خردل۔ قرآن مجید نے چونکہ عربی زبان میں قرآن آیا، عربوں کے سمجھانے کے لیے، انسانی سمجھ کے لیے آیا، نزول کی کیفیت میں آیا، تو اسی لیے انسانی ذہن کی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے گفتگو کی۔ انبیاء کو بھی حکم دیا، نبیوں کو بھی حکم دیا، نحن معاشر الانبیاء امرنا نکلم الناس علی قدر عقولہم۔ لوگوں سے بات کرو، پرسپیکٹیو لیول کو دیکھو، اس کے بعد بات کرو، اس سے زیادہ بڑی بات مت کرو۔ یہاں پر قرآن مجید یہ کہتا ہے نحن نزلنا القرآن بلسان عربی مبین۔ ہم نے قرآن کو کس زبان میں نازل کیا؟ عربی زبان میں۔ ایک تو عرب میں نازل کیا، عربی زبان میں، انہی کے الفاظ استعمال کیے، نئے اللہ نے اتارے نہیں، وہی الفاظ، وہی سینٹنسز، وہی لیٹرز،
کوئی چیز نہیں، لیکن اس ڈھنگ سے اتارا کہ معجزہ ہوا، پھر اس ڈھنگ سے کوئی نہیں کہہ سکا۔ لٹریسی کا ماسٹر پیس ہو گیا۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ لٹرل مانتے تھے اور اب جو ہے 7 قصیدوں کو خانہ کعبہ میں لٹکا چکے تھے، کہتے تھے کہ اس سے بڑھ کر کوئی قصیدے نہیں ہیں، اس کے ٹکر کے کوئی قصیدے نہیں ہیں، تو اس کے معنی کہ وہ لوگ لٹرل پیپل تھے، نالجبل پیپل تھے۔ پریشانی جاہلیت عملی میں تھی، ایکشن میں پرابلم تھا، سویلائزیشن نہیں تھا، قتل و غارت تھا، کوئی لا ان آرڈر نہیں تھا۔ اسلام نے لا اور آرڈر کو لایا، سویلائزیشن کو اسلام نے ان کے سامنے انٹروڈکشن کیا، ورنہ نالج ان کے پاس موجود تھی، اتنی اسمارٹ تھے کہ وہ 7 قصیدوں کو، 7 پومز کو وہ ہینگ کیے تھے اور چیلنج کر رہے تھے کہ کوئی اس کے مقابل میں لا نہیں سکتا۔ قرآن نے ایک سورے کے ذریعے تو سب کو باطل کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک ونحر انا شانئک هو الابتر فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ یہ سورے جیسا ایک سورہ لا دو۔ سارے عرب جو انٹلیکچل تھے 1 سال تک بیٹھے، بہت کوشش کرے، اس کے بعد دیکھیں یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے، لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جب اب عربی زبان میں قرآن نازل ہوا، معنی کیا ہیں؟ انہیں انٹلیکچولی قرآن چاہتا ہے پیام دے، ان کی ہی زبان میں دے اور ان کے ذہن کی بات کرے۔ یہاں پر بھی قرآن بات کر رہا ہے، حضرت لقمان کہہ رہے ہیں بی کیئرفل آف یور ایکشن، تمہارے ایکشن سے بہت کیئرفل رہو۔ وہ ایکشن کڈ بھی اتنا چھوٹا ہو، اتنا مختصر ہو، مثقال حبۃ من خردل، جس کو اردو میں رائی کا دانہ، اردو میں بھی رائی کے برابر کہتے ہیں، اردو میں ایکسپریشن ہے رائی کے برابر، اتنا چھوٹا، اتنا ہلکا جو رائی کے برابر ہے۔ اگر تمہارا ایکشن رائی کے برابر، دانے کے برابر ہو، اگر وہ ایکشن تکن فی صخرۃ، تم نے پتھر پہ کیا ہے، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یاتی بہ اللہ، وہ عمل تمہارے اوپر اثر کرے گا۔ چھوٹا سا چھوٹا، خصوصاً جوان بچے اچھی طرح سے سمجھیں، ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی آیت نہیں ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بی کیئرفل آف یور ایکشن۔ اگر انسان، نوجوان، اسٹوڈنٹ 24 گھنٹے اپنے گیجٹ کے ساتھ کھیلتا رہا، گیم کے ساتھ رہا، امتحان کی رات میں بیٹھا، تو وہ امنیہ میں ہے، یعنی امیدوار ہے کہ پاس ہو جائے گا، نہیں ہونے والا ہے۔ اس کو چاہیے یہ تمام چیزوں کو ہٹائیں، اپنے ایکشن کی طرف دیکھیں، اس لیے کہ ذرا سا وہ رانگ کرے گا، اس کی زندگی فیوچر میں خراب ہو جائے گی۔ تو حضرت لقمان یہ سمجھا رہے ہیں بیٹے کو تمہارا ایکشن از ویری امپورٹنٹ، مگر وہ ایکشن چھوٹا سا، کم سے کم کیوں نہ ہو، امپیکٹ تم پہ زیادہ ہوگا۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے۔ جیسے میں مولوی ہوں، میرے پاس 5-6 بچے، 7 بچے بزرگ ہو گئے، چلے گئے، ان کی شادیاں ہوں گی، بچے ہو گئے، گو میں جوان دکھتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ میرے بھی نواسے نواسیاں ہیں، اور اس سال پورا اینڈ آف دا ایئر 12 ہو جائیں گے انشاءاللہ، خدا کا شکر ہے۔ خدا آپ سب کو انشاءاللہ گودیاں بھرائے رہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ فاطمہ کی اولاد انشاءاللہ اہل بیت کے چاہنے والے کثرت سے بڑھیں۔ تناکحوا وتناسلوا وتکثروا فإنی اباہی بکم الامم ولو بالسقط۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہم لوگوں کا جو بیہیویئر ہے بچوں کے ساتھ، بلیک میلنگ کا بیہیویئر ہے۔ ہم لوگ بچوں کو، دیکھو تم ایسا نہیں کرو گے میرا نام بدنام ہوگا، میرے خاندان کا نام بدنام ہوگا، میں بدنام ہو جاؤں گا۔ قرآن یہ کہتا ہے دس از رانگ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بچے کو یہ سمجھاؤ کہ تم رانگ کرو گے، پہلا امپیکٹ تم پر ہوگا۔ اگر تم غلط جاؤ گے، تم غلط محنت کرو گے، غلط کام کرو گے، کس پہ پہلا اثر ہوگا؟ تم پر ہی ہوگا۔ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، بیٹا ہوشیار رہو، تمہارا ایکشن بہت مینیوٹ، بہت کم کیسا ہی کیوں نہ ہو، اگر تم ایکٹ کر رہے ہو آسمانوں پر یا پتھروں پر یا زمین پر، یعنی اس زمانے میں آسمانوں کا سوچتے بھی نہیں تھے، آج پلین میں پھر رہے ہیں، قرآن اس وقت اشارہ کر رہا ہے ممکن کہ انسان جو ہے گیلیکسیز میں جائے، دوسرے پلانٹ میں جائے، کہیں بھی جو ایکٹ کرے گا اس کا اثر کس پہ ہوگا؟ جو ایکٹ کرنے والا ہے، جو عمل کرنے والا ہے اس پر وہ اثر ہوگا۔
دوسرے پر سیکنڈری ہے، وہ عمل دوسرے پر ماں باپ پر اثر ہو یا نہ ہو الگ بات ہے، لیکن پہلا کس پہ اثر ہو رہا ہے؟ اسی پر اثر۔ یہ بیس ہے ہماری گفتگو کا کہ بچے کے پوٹینشل کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے اندرونی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے اس کو ماسٹر آف یور ایکشن بنائیے، سلیو آف ایکشن مت بنائیے۔ اس کو بنائیے کہ وہ خود جب ایکٹ کرنے سے پہلے سوچ لے کہ میں جو ایکٹ ایسا کروں گا، اگر میں 10 گھنٹے 8 گھنٹے گیجٹ کے ساتھ گیم کھیلتا رہوں گا تو میری تعلیم میں وہ ساتھ دینے والا نہیں ہے، میری زندگی تباہ ہونے والی ہے، مجھے بچنا ہے اس چیز سے۔ تو کیسے بچے گا؟ خود اس کو مسئول بنائے، ریسپانسبل بنائے اپنے اعمال کا۔ اس آیت کے ذریعے حضرت لقمان سمجھا رہے ہیں بیٹا بہت ہوشیار رہو، ایکشنز آر ویری امپارٹنٹ۔ اگر تم نے غلط ایکٹ کیا تو غلطی کا اثر کس پہ ہوگا؟ تم پر پہلے ہوگا، بعد والے سیکنڈری ہے، ماں باپ محلے والے سیکنڈری ہیں، پہلا تم خراب ہوگے۔ اگر تم خراب ہو جاؤ گے تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی۔ پہلا اصول۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اہم موضوع ہے، بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے، نوجوانوں سے گزارش ہے، ماں باپ سے گزارش ہے، آپ لوگ ان مجالس میں ہو سکے تو آپ اپنی نوٹ بک کے ساتھ آ سکتے ہیں، نتھنگ رانگ۔ اس کو ایجوکیشنل سسٹم بنائیے مجلسیں، صرف یہ نہیں کہ ہم لوگ بات کریں اور چلے جائیں، نہ، اس کو ایجوکیشنل بنائیں۔ اور ماں باپ جو ہیں بچوں کو ایک چیز دیں، 12 دن میں جو زیادہ احادیثوں کو جمع کرے گا، جو زیادہ پوائنٹس کو جمع کرے گا، اس کو ہم یہ انعام دیں گے۔ کیجئے، بہترین ہوگا۔ اپنے بچوں کو ایک ہوم ورک دیجئے، یہ مجلسوں میں جاؤ، دیکھو کہ مولانا جو بیان کر رہے ہیں ان پوائنٹس کو لکھو، جو سب سے زیادہ جماعت بھی اس کو انعام دے، بچے بھی، ماں باپ بھی اس کو انعام دے، تو بچوں میں ذرا سا دلچسپی دین کو سیکھنے کی زیادہ ہوگی۔ یہ امام حسین کے خون کا صدقہ ہے، یہ خون کی حرارت ہے، انسان کو سونے نہیں دیتا۔ ابھی محرم کی اطلاع آہٹ آتی ہے، لوگ گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ کسی ریولوشن میں یہ اثر ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ کہیں بھی دنیا میں کوئی ریولوشن ہوتا ہے اس کے اثرات چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کا یہ انقلاب، یہ ریولوشن انسان کے دلوں کو اتنا گرما دیتا ہے کہ تصور نہیں کر سکتے۔